تاکہ ہم اپنے حبیب کو سمجھیں، ہم اپنے نبی کو سمجھیں۔ نبی کو جس نے سمجھا اسی نے خدا کو سمجھا، نبی کو جس نے پایا اسی نے خدا کو پایا، نبی تک جو پہنچا وہی خدا تک پہنچا۔ توجہ دیجیے تاکہ ہم سمجھیں کہ کیا ہے نبوت۔ آپ کو معلوم ہوگی کہ کیا ہے نبوت؟ ایک کھڑکی جو اللہ بذات خود اپنے کھولنا چاہتا ہے، کھولتا ہے اس کی طرف جس کو وہ خود منتخب کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے نبوت ہے وہبی، کسبی نہیں۔ اگر نبوت کسبی ہوتی تو ہر کوئی وظیفہ پڑھتے پڑھتے نبی بن جاتا، تسبیح کرتے کرتے نبی بن جاتا، ہر کوئی خیرات کرتے کرتے نبی بن جاتا، ہر کوئی نیکیاں کرتے کرتے نبی نہیں آتا۔ واللہ یعلم حیث یجعل رسالۃ، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے نبوت کا نور کہاں رکھنا ہے اور رسالت کا نور کہاں رکھنا ہے۔ نبی کو منتخب کرتا ہے اللہ، اور ولایت کسبی چیز ہے، لیکن ولایت میں بھی دو چیزیں ہیں، دو گروہ ہیں۔ اولیاء میں بھی دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے واللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور ایک گروہ وہ ہے یہدی الیہ من ینیب۔ ان میں سے بھی کچھ کو خود پکڑ لیتا ہے، کچھ کو راستہ بتاتا ہے، ان میں سے بھی کچھ کو خود پکڑتا ہے اور کچھ کو راستہ بتاتا ہے۔ توجہ دیجیے میری بات کی طرف، نبوت لینا اللہ سے اور رسالت دینا ہم کو۔ نبوت رسالت رسول ہوئے 313 اور وہ دیا انہوں نے، کیا چیز دی؟ دیکھیے وہ کوئی مادی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کو دی ہو، انہوں نے نبیوں نے اللہ سے ہدایت کا نور لیا اور آپ کو دیا۔ نبیوں نے کیا لیا؟ اللہ سے ہدایت کا نور لیا اور آپ کو دیا، اللہ سے معرفت لی اور آپ کو دی۔ انبیاء دیتے رہے اور پھر اللہ نے 313 بنائے، پھر 313 میں سے پروردگار عالم نے جو منتخب کیے چوٹی کے رسول، ان کو قرآن نے کہا اولو العزم رسول۔ ان کو کیا کہا؟ اولو العزم رسول، یعنی سارے رسولوں کے بھی رسول۔ پچھلے سارے پوری مخلوق میں سے 5 چوٹی کے انسان جن جیسا پچھلی ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ آپ سمجھئے بات کو؟ ان کو اللہ نے دیے ہیں کتابیں، ان کو دی ہے شریعت۔ موسیٰ کلیم اللہ کو دی شریعت، عیسیٰ روح اللہ کو دی شریعت، جناب داؤد کو دی شریعت، جناب نوح کو دی کتابیں، وصحف ابراہیم و موسیٰ۔ کچھ ذرا چھوٹے احکام، کچھ بڑے احکام مستقل جن کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کتابیں، وہ ان کو کیا بنایا اللہ نے؟ 5 وہ تھے جن کو اولو العزم رسول بنایا۔ ان کو اب توجہ دیجئے میری بات کی، اللہ نے جو کچھ کئی کھرب انسانوں کو دینا تھا جو دیا، اس میں سے سب سے زیادہ 1,24,000 کو دیا۔ پھر جو 1,24,000 کو دیا وہ سب کچھ بھی ملا کے پروردگار نے 313 کو دیا۔ پھر جو 313 کو دیا وہ سارا ملا کے اور اپنے اندر کچھ اور ملا کے وہ 5 رسولوں کو دیا، وہ 5 رسولوں کو عطا کیا۔ ان میں جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، جناب آدم صفی اللہ، جناب نوح نجیح اللہ، یہ 5 رسولوں کو دیا۔ اب میں نے اس کائنات کو ختم کرنا ہے، نہ کوئی رسول بھیجوں گا اب، نہ کوئی نبی بھیجوں گا۔ اب ان 5 میں سے میں ایک ایسا چوٹی کا رسول نکالوں جس کی ہر بات میری بات ہو، جس کا کہنا میرا کہنا ہو، جس کا سننا میرا سننا ہو، جس کا بولنا میرا بولنا ہو، جس کا دینا میرا دینا ہو، اور جس کی عطا میری عطا ہو۔ پروردگار نے کہا ایسا رسول بناؤں۔ پروردگار نے ان 5 میں سے منتخب کیا آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فرمایا اب یہ چوٹی کا رسول ہے۔ پچھلوں میں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔
جو پچھلے سارے رسولوں کو دیا میرے حبیب کو تجھے تنہا دوں گا. وہ آپ اکیلے کو دیا. وہ آپ کو تنہا دیا اور رسولوں کا رسول بنایا, نبیوں کا نبی بنایا, محبوبوں کا محبوب بنایا, چوٹی کا انسان بنایا. جو کچھ زمین میں تھا, جو کچھ آسمان میں تھا, جو علم تھا, خود رسول اللہ نے بیان فرمایا. اب ایک اور بات بڑی خاص تھی. وہ بات یہ کہ وہ حقیقت مخفی ہی رہی. وہ حقیقت نہ آدم پہ کھلی, وہ حقیقت نہ جناب نوح پہ کھلی, وہ حقیقت نہ جناب داؤد پہ کھلی, وہ حقیقت نہ جناب روح اللہ پہ کھلی, وہ حقیقت نہ جناب کلیم اللہ پہ کھلی. ہر ایک جب بلاتا اللہ کی طرف, کہتا آؤ اللہ کی طرف, ہر ایک پوچھتا امتی کہ جس کی طرف بلاتے ہو اس کو دکھا بھی تو دو, اس کو دیکھنا بھی تو چاہتے ہیں. جس کی طرف بلا رہے ہو اسے دکھا بھی دو کسی وقت کہ ہم دیکھیں اس کو. آخر یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر تنگ آ کے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی امت نے کہا موسیٰ کلیم اللہ بس ہو گئی, اب لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, اب ہم نہیں مانتے جب تک دیکھ نہیں لیں گے, اب ہم نہیں مانتے جب تک دیکھ نہیں لیں گے. جناب موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بھلے لوگوں ہم بتانے پہ مامور ہیں, دکھانے پہ مامور نہیں. ہم بتانے والے ہیں, دکھانے والے نہیں ہیں. کہا دکھانے والا کون ہے؟ کہا وہ اس کے بعد آئے گا جو دکھائے گا, وہ بعد آئے گا جو دکھائے گا بھی. ہم صرف بتانے پہ ہیں, ماننا ہے مانو, نہیں ماننا تو نہ مانو. جی ماننا ہے تو مانو, نہیں ماننا تو ہم نے بتانا ہے صرف, ہم دکھانے پہ مامور نہیں ہیں. یہی بات جناب موسیٰ کلیم اللہ جواب دے کے ختم ہو گئے. عیسیٰ روح اللہ کا دور آیا, ان کو بھی یہی پوچھا لوگوں نے کہ عیسیٰ روح اللہ آپ تو سنا ہے خدا کے بیٹے ہیں, کہیں جھلک بھی تو نظر آئے ان کی, آپ کو تو لوگ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں, کبھی باپ کی کوئی جھلک بھی تو نظر آئے؟ کہا ہاں لوگ کہتے ہوں گے باپ, مگر مجھ سے زیادہ پختہ تعلق والا ایک میرے بعد آ رہا ہے. میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں اس کے جوتے کا تسمہ باندھنے کی حیثیت رکھتا ہوں. میری حیثیت تو یہ ہے, جناب داؤد نے کہا مجھے اگر ان کے نالین کا تسمہ باندھنے کا موقع مل جاتا میں بڑی خوشی محسوس کرتا. جناب موسیٰ کلیم اللہ کہتے فرماتے اگر میں نہ ہی نبی بناتا رب مجھے اس کا امتی ہی بنا دیتا میری بڑی شان ہوتی. نبیوں کی آرزویں دیکھیں آپ, اور نبیوں کی تمنائیں دیکھیں آپ, اور پھر ہم اس کی امت, جس کی امت کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں پروردگار اس نبی بننے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا, اس کی امت بنا دیتا. سنا ہے کہ آسمانوں میں اس کے امتی کے بھی بڑے گلگلے ہیں, بڑا شور ہے اس کے امتی کا. اس کی امت میں کہیں غزالی نظر آتا ہے, کہیں رومی نظر آتا ہے, کہیں شہنشاہ بغداد نظر آتے ہیں, کہیں نظام الدین اولیاء نظر آتے ہیں, کہیں معین الدین اجمیری نظر آتے ہیں, کہیں سلطان باہو نظر آتے ہیں. پروردگار انہی کی امت میں بنا دیتے. آپ نے دیکھا کہ کس قدر حکمت تھی ان چیزوں کے اندر. اللہ کے انبیاء نے فرمایا, ایک نبی دوسرے نبی ہر ایک نے یہ کہا کہ دکھانے پہ ہم معمور نہیں ہیں, ہم بتانے پہ صرف معمور ہیں. دکھانے والا آئے گا, دکھانے والا آئے گا, وہ دکھائے گا. ذرا توجہ دیجئے, احادیث پڑھ کے دیکھیے, قرآن سارا پڑھتے چلے جائیے, ہر ایک اسی کی بات کرتا رہا, ہر ایک اسی کا ذکر کرتا رہا. اور مجھے اتنی زیادہ اس پہ بات نہیں, مگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک وہ گفتگو میں نے بہت چھوٹا سا تھا جب شوق ہوتا تھا بائبل وغیرہ کو پڑھنے کا,
اور اس وقت ہمارے ہاں اس اسکول یا یہ چیزیں ہوتی تھی تو اس وقت وہ انجیل ہوتی تھی برنباس، انجیل برنباس ہوتی تھی، جو برنباس عیسیٰ علیہ السلام کے خاص جو شاگرد ہیں، خاص جو لوگ ہیں ان میں سے ہوتے ہیں۔ برنباس نے جو انجیل لکھی، انہوں نے جو تذکرہ انجیل میں کیا، کمال ہے کہ ہر چیپٹر پہ دیکھیے، اس انجیل کو دیکھیے، اس میں 18 مرتبہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا یعنی یاتی من بعد اسمہ احمد، خود وہ پیغمبر کہتے رہے کہ میرے بعد ایک آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ احمد، توجہ دیجئے، ایک وہ احمد اور ایک اور بھی احمد تھے، ایک وہ احمد کہ جن کا نام آسمان میں فرمایا، لوگو ذرا بات سنیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میرا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمینوں میں محمد، زمینوں میں میرا نام محمد ہے، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ عیسیٰ کریم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ ان سے تعارف کہاں ہوگا، کہاں ہو رہا تھا، جہاں سے آئے تھے وہاں سے تعارف لے کے آئے تھے۔ نبی اس دنیا میں بھی آ کے کچھ بھولتا نہیں ہے پچھلا، وہ یہاں پہ بھی آ کے کچھ بھولتے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ایک بات اپنی سی جو بائبل میں لکھی گئی بطور ایک نعت، ایک تبرک کے، اس میں سے چاند ایک جملے میرے ذہن میں تھے، بچپن میں یاد کرتے رہتے تھے جب تو اس میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبریاں دے رہے ہیں، بشارات دے رہے ہیں، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتے، یعنی ہر نبی نے ذکر فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس بستی سے آئے تھے جس بستی میں اس کے ذکر کے سوا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور بیٹے بھی اس بستی میں گئے جس میں اس کے ذکر کے سوا کچھ کرنا بھی نہیں تھا، ذکر مصطفیٰ کے سوا کچھ کرنا بھی نہیں تھا۔ اس بستی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کا تذکرہ کرتے آئے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ دکھاؤ، آپ نے کہا نہیں، ہم دکھانے کے مامور نہیں ہیں، ہم بتانے پہ مامور ہیں۔ کہا دکھائے گا کون؟ کہا وقت قریب آ گیا ہے، وہ آ رہا ہے جو دکھائے گا بھی، وہ آ رہا ہے جو دکھائے گا بھی۔ اب جب وہ آگے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیاں بیتی، سال ہاں سال بیتے، ہر نبی تذکرہ کرتا آ رہا تھا۔ حضور تشریف لائے، مکے میں رہے، مگر حیرت ہے توحید کا تذکرہ ہوتا رہا، دعوت دی جاتی رہی، مگر ایک دن بھی کسی نے نہیں کہا کہ جس کو بلاتے ہو جس کی طرف اس کو دکھاؤ بھی، ایک دن بھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ مدینے میں رہے، کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ کوئی کہتا کہ اس کو دکھاؤ تو صحیح۔ آخر ایک دن خود ہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد یوں دائیں حق ترجمان سے یوں گویا ہوئے، لوگو من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے خدا کو دیکھا۔ بات بڑی عجیب تھی، حالانکہ پوچھا کسی نے بھی نہیں، پوچھا کسی نے بھی نہیں، مگر بیٹھے اور بتایا، پوچھا کہ من رآنی فقد رآ الحق۔ جب یہ جملہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے تو ہمارے نبی کے پاس اس وقت نبوت بھی تھی، اس وقت رسالت بھی تھی، اس وقت ولایت بھی تھی، یعنی ولایت کی انتہا بھی وہی تھی، نبوت کی چوٹی بھی اسی کے پاس تھی، اور رسالت کی بلندی بھی اسی کے پاس تھی۔ تینوں نور جمع تھے، نور نبوت، نور رسالت اور نور ولایت۔
یہ تینوں انوار جمع تھے جب حضور فرما رہے تھے لوگوں من رآنی فقد رآ